بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ لاہور کے شہری دن بدن آلودگی کی لپیٹ میں آنے لگے ہیں۔ سموگ آج پھر لاہور کو دنیا بھر میں پہلے نمبر پر لے آئی۔ 3 روز تک لاہور میں بادلوں کے ڈیرے۔ پنجاب حکومت کا بدھ کے روز مصنوعی بارش برسانے کا پلان ترتیب دیا گیا ہے اور شہریوں کی بڑی تعداد نزلہ زکام اور کھانسی میں مبتلا ہونے لگی ہے، جس کے باعث ہسپتالوں میں رش بڑھ گیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں سجاد حسین سے۔ جی سجاد، بتائیے گا۔ جی بالکل جی، سموگ کی شدت میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور آج بھی جو شہر لاہور ہے وہ دنیا میں پہلے نمبر پر جو ہے وہ آلودہ ترین شہر جو ہے وہ گردانا جا رہا ہے۔ اس وقت لاہوریوں کی یہ صورتحال ہے کہ سموگ کی شدت کے باعث نزلہ، زکام، بخار، گلا خراب ہو رہا ہے اور ہسپتالوں میں جو ہے اس کے باعث جو ہے وہ رش بڑھ رہا ہے۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس آج ہے وہ 309 تک رہا ہے اور محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق 2 سے 3 دن تک جو ہے وہ بادل جو ہیں وہ چھائے رہیں گے، دھوپ کم نکلنے کا امکان ہے اور ان چھائے ہوئے بادلوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پنجاب حکومت نے بدھ کے روز جو ہے وہ مصنوعی بارش کا جو ہے وہ انتظام کر رکھا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا اور اب ارادہ کیا ہے کہ بدھ کے روز لاہور کے چند علاقوں میں مصنوعی بارش برسائی جائے گی اور دوسرا سموگ سے چھٹکارے کا جو حل ہے وہ ہے سردی کی شدت۔ سردی کی شدت کم ہونے سے سموگ کی شدت بھی کم ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ڈیفنس میں گاڑی کی ٹکر سے 6 افراد کی ہلاکت کا معاملہ۔ ملزم افنان کے دوسرے دوست سعد نے بھی ڈی ایس پی کاہنہ کے پاس پیش ہو کر بیان قلم بند کروا دیا ہے۔ حادثے کے روز گاڑی میں سوار تھا اور افنان گاڑی کو تیز رفتاری سے چلا رہا تھا۔ سعد کا بیان، ہم فیز 7 میں اکثر ڈرفٹنگ اور ریسنگ کرتے تھے۔ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں مجاہد لطیف سے۔ جی مجاہد، بتائیے۔ ہاں جی بالکل، لاہور میں جو ڈیفنس میں گاڑی کی ٹکر سے 6 افراد کی ہلاکت کا معاملہ ہے۔ ملزم عفان شفقت اور دوسرا دوست نے بھی ڈی ایس پی کاہنہ کے پاس پیش ہو کر بیان قلم بند کروا دیا ہے۔ حادثے کے روز گاڑی میں سوار تھا اور عفان گاڑی کو تیز رفتاری سے چلا رہا تھا، یہ سعد کا بیان ہے۔ ہم فیز 7 اکثر جو ہے وہ کرتے تھے، یہ ساتھ کار میں علی کو تاحال سوار تھا، جو تاحال پولیس نے گرفتار نہیں کیا ہے اور یہ ڈیفنس میں گاڑی کی ٹکر سے 6 افراد کی ہلاکت کے معاملے میں ایک نئی پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ ملزم عفان شفقت دوسرا دوست جو ہے ساتھ، اس کا بھی ڈی ایس پی کاہنہ کے پاس پیش ہو کر بیان قلم بند کروانے کا معاملہ سامنے آیا ہے اور یہ بھی اعتراف کیا گیا ہے اس بیان میں ساتھ کی جانب سے کہ گاڑی کو جو ہے وہ عفان ہی چلا رہا تھا اور گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی اور اکثر وہ فیز 7 میں جو ہے گاڑی کو جو ہے اس طرح سے تیز چلایا جاتا تھا، جو ہے رش ڈرائیو کی جاتی تھی، یہ بھی بیان سامنے آیا اور پولیس کو باقاعدہ بیان قلم بند کروا دیا گیا ہے عفان کے دوست کی جانب سے۔ جی ٹھیک ہے مجاہد لطیف، بہت شکریہ آپ کا۔ لیسکو میں میٹر سافٹ ویئر برج سے بڑے پیمانے پر بجلی چوری کا انکشاف ہوا ہے۔ میٹر بنانے والی کمپنیوں کے سافٹ ویئر بجلی چوری روکنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ لیسکو انتظامیہ کا ناقص اور غیر محفوظ میٹر بنانے والی کمپنیوں کے خلاف کارروائی سے گریز۔ میٹر سافٹ ویئر غیر محفوظ ہونے سے اربوں روپے کا سمارٹ میٹرنگ پروجیکٹ بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد نعمان کا کہنا تھا کہ ناقص میٹرز بنانے والی کمپنیوں سے خریداری بند کی جائے گی۔ تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں فہد امین سے۔ جی فہد۔ بالکل، لیسکو کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف کارروائی تو کی جا رہی ہے، مگر لیسکو میں میٹر سافٹ ویئر بریچ سے بڑے پیمانے پر بجلی چوری کا انکشاف ہوا ہے۔ میٹر بنانے والی کمپنیوں کے سافٹ ویئر جو ہے وہ بجلی چوری روکنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ جو بڑے انڈسٹریز ہیں ان میں جو ہے وہ سافٹ ویئر بریچ کے ذریعے جو ہے وہ بجلی چوری کی جا رہی ہے، جبکہ لیسکو انتظامیہ ناقص اور غیر محفوظ میٹر بنانے والی کمپنی کے خلاف جو ہے وہ کارروائی سے گریزاں دکھائی دے رہی ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ میٹر سافٹ ویئر غیر محفوظ ہونے سے اربوں روپے کا سمارٹ میٹرنگ پروجیکٹ بھی جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے۔
एशियन डेवलपमेंट बैंक बिजली चोरी से महफूज स्मार्ट मीटर्स के लिए अरबों रुपए का जो है वो लेस्को को कर्जा दे रहा है। तमाम लेस्को इंतजामिया इन्हीं कंपनियों से अरबों रुपए के स्मार्ट मीटर्स खरीदने के लिए जो है वो मुतहर्रिक है। इंजीनियर्स का ने जो है वो नाकस मीटर बनाने वाली कंपनियों से खरीदारी बंद करने का मुतालबा किया है। इंजीनियर्स का कहना है कि गैर महफूज सॉफ्टवेयर वाले मीटर से बिजली चोरी नहीं रोकी जा सकती। सेक्रेटरी पावर डिवीजन लेस्को में नाकस मीटर्स की खरीदारी का नोटिस लें। लेस्को इंतजामिया बासर कंपनियों के बजाय मुलाजमीन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर रही है। इस हवाले से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का कहना है कि नाकस मीटर्स बनाने वाली कंपनियों से खरीदारी बंद की जाएगी और इस हवाले से जो है वो इंक्वायरी शुरू की जा रही है। गैर महफूज सॉफ्टवेयर के हामिल मीटर्स के मामले की जो है वो इंक्वायरी चल रही है, जिसका जल्द जो है वो फैसला किया जाएगा। जी ठीक है फाहद अमीन, बहुत शुक्रिया आपका। हमारी तनख्वाहें जारी की जाएं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में भर्ती होने वाले टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का गवर्नर और वज़ीर आला समेत मुख्तलिफ अदारों के सरबराहान को ख़त। कानून के मुताबिक भर्ती हुए मगर 2 माह से तनख्वाहें नहीं दी गईं। मुतासरीन का ख़त में कहना था कि 200 के करीब असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ को मुश्किलात का सामना है। 4 रोज़ में सैलरी जारी ना हुई तो कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा क्यों तनख्वाहें नहीं दी जा रही? 2 माह कबल जो है इन टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियाँ की गई थी और साबिक वाइस चांसलर के डॉक्टर अफसर जैदी उनके दौर में ये भर्तियाँ की गई थी और सिंडिकेट से इसकी अप्रूवल भी मिली थी। लेकिन जैसे ही इंतजामिया चेंज हुई है तो ये भर्ती होने वाले नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ को ज्वाइनिंग से रोक दिया गया है और अब इन टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ की जानिब से जो है गवर्नर पंजाब हायर एजुकेशन के मिनिस्टर और उसके साथ साथ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को ये खत लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि उनको कानूनी तौर पर कानून के मुताबिक जो है भर्ती की गई थी, लेकिन अब तनख्वाहें जारी नहीं की जा रही और 2 माह से तनख्वाहें न मिलने से थाना गुलशन रावी में एसपी इकबाल टाउन अहमद चीमा की क्राइम मीटिंग। तमाम अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। नाकिस कारकर्दगी पर अफसरान को शोकाज जारी। एसपी इकबाल टाउन का कहना था कि 15 कॉल पर रिस्पांस टाइम में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इश्तिहारी और आदि मुजरिमान की गिरफ्तारियों में तेजी लाई जाए। इस बारे में मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, एसपी इकबाल टाउन अहमद जुनैर चीमा की थाना गुलशन रावी में गुलशन रावी सर्कल की क्राइम मीटिंग हुई है। मीटिंग में एएसपी गुलशन रावी अहमद नसरुल्ला, एसएचओ सर्कल और पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। मीटिंग में मौजूद तमाम अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। नाकस कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अफसरान को शोकाज नोटिस जारी किए गए। 15 की कॉल पर रिस्पांस टाइम में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा कहना था एसपी अहमद जुनैर चीमा का। इश्तिहारी और आदि मुजरिमान की गिरफ्तारियों में तेजी लाई जाए। मंशियात फरोशों के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जाए। नेशनल एक्शन प्लान पर मनोअन अमल को यकीनी बनाया जाए। पतंगबाजी के खिलाफ क्रैक डाउन यकीनी बनाए और अवाम में पतंगबाजी के खिलाफ आगाही मुहिम चलाई जाए। गश्त और नाकाबंदी के दौरान कम्युनिटी पुलिसिंग को फरोग दिया जाए, ऐसा कहना था एसपी अहमद जुनैर चीमा का। उनका ये भी कहना था कि अवामुन्नास की दाद रसी को यकीनी बनाए और दरख्वास्त गुजारों से हुस्न अखलाक से पेश आए, ईमानदारी से फराइज मनसबी अदा करें, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाए। ये भी कहना था एसपी इकबाल टाउन ऑपरेशन का मीटिंग के दौरान। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजाहिद लतीफ़। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड अप्लाइड साइंसेस में नए आने वाले तलबा के लिए ओरिएंटेशन डे का एहतमाम किया गया। तलबा को पुरतपाक अंदाज में खुश आमदीद कहा गया। यूनिवर्सिटी ने 9 प्रोग्राम्स का इजरा कर दिया गया है। तलबा को तालीमी निसाब और क़वाइद व ज़वाबित से आगाही फराहम की गई। आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड अप्लाइड साइंसेस में नए आने वाले तलबा के लिए ओरिएंटेशन डे का इनेकाद। तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद असगर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नईम मुबारक, असद अहमद खान, डॉक्टर ज़ायमा अली, डॉक्टर नवीद शुजा, डॉक्टर हाफिज आसिम और डॉक्टर अनीसुर रहमान भी शरीक हुए। इदारे की जानिब से तलबा को पुरतपाक अंदाज में खुश आमदीद कहा गया और हल्फनामा भी पढ़वाया गया। I will consider the welfare of humanity, and the relief of human suffering, my primary concern.
لاہور یونیورسٹی آف بایولوجیکل اینڈ اپلائیڈ سائنسز میں 9 پروگرامز کا اجرا۔ پروگرامز میں ڈاکٹر آف فارمیسی، ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی شامل 7 BS پروگرامز کا بھی اجرا کیا گیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نعیم مبارک نے کہا کہ بہترین اساتذہ اور تعلیمی نظام کے ذریعے اپنے طلبہ کے بہتر مستقبل کے لیے کوشاں ہیں۔ یونیورسٹی جدید ترین سہولیات، تعلیم یافتہ فیکلٹی اور جامع نصاب کے ذریعے طلبہ کو اعلیٰ تعلیم فراہم کر رہی ہے۔ یہاں پر جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا معیار دنیا کی کسی بھی درسگاہ کے مقابلے میں آپ کو کم فیل نہیں ہوگا۔ ود دس کانسیپٹ اینڈ ود دس پاور آف بلیف ان دیئر مائنڈ وی ٹرائی کہ ہماری طرف سے جو اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہو کر جائیں نیکسٹ، وہ ایک گلوبل سٹیزن ہوں اور وہ گلوبل پیس اینڈ پراسپیرٹی میں اپنا رول پلے کریں۔ طلباء نے کہا کہ اورینٹیشن سے بہت سارے سوالوں کے جوابات ملے۔ یونیورسٹی کا ماحول بہترین ہے۔ It's a great institute and all the faculty members and everyone are great and ہمارا الحمدللہ لاسٹ ایئر ہے، ہم بہت سیٹسفائی ہیں۔ I have very high hopes، ہمیں بلیف کے بارے میں بتایا گیا اور یہ بھی کہ آپ کے اندر بلیف ہو تو you can achieve anything in your life۔ اورینٹیشن ڈے پر تمام نئے آنے والے طلباء کو تعلیمی نصاب اور قواعد و ضوابط سے آگاہی فراہم کی گئی۔ اشتعال انگیز گفتگو کا کیس مریم اورنگزیب کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے متعلقہ SHO کو وارنٹ کی تکمیل کرانے کی ہدایت کر دی ہے۔ اشتعال انگیز گفتگو کے کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت نے لیگ رہنما مریم اورنگزیب کو 9 دسمبر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور میں گرین ٹاؤن پولیس نے مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف سمیت دیگر کے خلاف اشتعال انگیز گفتگو کرنے کا مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ گزشتہ سماعت پر مریم اورنگزیب عدالت میں پیش نہیں ہوئی تھی، جس پر انسداد دہشت گردی کی جج ابرغل نے مریم اورنگزیب کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ وارنٹ گرفتاری کی کاپی کے مطابق متعلقہ SHO کو وارنٹ کی تکمیل کرانے کی ہدایت۔ گزشتہ سماعت پر اسی مقدمے میں نامزد ملزم جاوید لطیف کی عدالت پیش ہونے پر ان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے تھے۔ تو خبر یہ ہے کہ نیب نے احد چیمہ کو آمدن سے زائد اثاثوں کے ریفرنس میں کلین چٹ دے دی ہے۔ احد چیمہ کی بریت کی درخواست پر نیب کی جمع کرائی گئی رپورٹ لاہور نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ تفصیلات محمد اشفاق کی رپورٹ میں دیکھیے۔ آمدن سے زائد اثاثوں کا ریفرنس نیب نے احد چیمہ کو کلین چٹ دے دی۔ احد چیمہ کی بریت کی درخواست پر نیب کی جمع کرائی گئی رپورٹ لاہور نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ نیب رپورٹ کے مطابق احد چیمہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا نیب ریفرنس نہیں بنتا۔ احد چیمہ کے تمام اثاثے ان کی آمدن سے مطابقت رکھتے ہیں۔ احد چیمہ کے مبینہ بے نامی داروں نے اپنی ذاتی انکم سے پراپرٹیز بنائی۔ مبینہ بے نامی داروں کی پراپرٹیز کو احد چیمہ سے لنک نہیں کیا جا سکتا۔ نیب رپورٹ کے مطابق احد چیمہ کے رشتہ داروں سعدیہ منصور، منصور احمد اور نازیہ اشرف کے اکاؤنٹس احد چیمہ کے بے نامی اکاؤنٹس نہیں۔ ری انویسٹیگیشن کے مطابق احد چیمہ کی کل آمدن 213 ملین روپے اور اخراجات 131 ملین روپے ہیں۔ نیب رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ احد چیمہ کے اثاثے ان کی آمدن کے مطابق ہی ہیں۔ ری انویسٹیگیشن کے دوران احد چیمہ نے اپنی انکم اور منافع سے متعلق ریکارڈ نیب کو فراہم کیا، جس کی تصدیق کی گئی اور ریکارڈ درست ثابت ہوا۔ نیب نے احتساب عدالت سے احد چیمہ کی بریت کی درخواست پر قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی استدعا کر دی۔ احد چیمہ کی بریت کی درخواست پر 2 دسمبر کو سماعت ہوگی۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ لاہور کالج ویمن یونیورسٹی میں باسکٹ بال چیمپئن شپ کی افتتاحی تقریب گرین اور اورنج ٹیموں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ طالبات نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں غیر نصابی سرگرمیوں کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ سامیہ سعید کی رپورٹ۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں باسکٹ بال چیمپئن شپ کی افتتاحی تقریب سجائی گئی۔ ڈی جی سوشل ویلفیئر اینڈ ڈائریکٹر جنرل بیت المال مدثر ریاض ملک، وائس چانسلر ڈاکٹر شگفتہ ناز اور چیئرمین پاکستان ریسلنگ فیڈریشن محمد ندیم پہلوان کی خصوصی شرکت۔ چیمپئن شپ میں گرین اور اورنج ٹیموں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ ڈی جی سوشل ویلفیئر اینڈ ڈائریکٹر جنرل بیت المال مدثر ریاض ملک نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں اسپورٹس گالا کا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ بچے جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند رہیں۔ ڈاکٹر شگفتہ ناز کا کہنا تھا کہ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کی طالبات نیشنل ہی نہیں انٹرنیشنل لیول پر بھی ملک کا نام روشن کر رہی ہیں۔ باسکٹ بال چیمپئن شپ میں حصہ لینے والے طالبات نے کہا ایسی سرگرمیوں سے ہمیں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اسپورٹس آپ کو باڈی میں بھی مینٹین رکھتا ہے، آپ کو مائنڈلی فریش رکھتا ہے۔ جو پڑھائی سے بھی بچہ ڈپریس ہوا ہوتا ہے تو اس کا مائنڈ تھوڑا ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، اور اسپیشلی وومنز لڑکیوں کے لیے جو ہے میں چاہتی ہوں کہ اسپورٹس کو کافی جو ہے ترقی ملے، کیونکہ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اس طرح کے ایونٹس اور بھی بہت ہونے
ہونے چاہیے. ہم لوگ سارا سال پڑھتے رہتے ہیں, اس طرح کے ایونٹس کھیلتے ہیں تو ہم لوگوں کا مائنڈ بہت فریش ہوتا ہے اس سے. ہمیں بڑا اچھا لگا ہے کہ ہمیں اس طرح کی اپرچونٹی ملی ہے جس میں ہم اپنی اسکلز دکھا سکیں. ہماری پوری محنت ہوتی ہے, ہماری کافی سالوں کی محنت ہوتی ہے جس میں ہم یہ ٹورنامنٹ میں اپنی اسکلز دکھاتے ہیں اور ان کو پروو کرتے ہیں. افتتاحی تقریب کی شرکا نے ایونٹ کو شاندار قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب کھیلوں کے میدان آباد ہوں گے تو ہسپتال ویران ہو جائیں گے. لاہور نیوز سے فی الوقت اتنا ہی.